نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بہت سارے احکامات ارشاد فرمائے، وہیں پہ ہمیں ایک اور حکم بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مسلمانوں کو تاکید کی، اور یہ نہیں کہا کہ تم اپنے پیسوں میں سے اپنے مال میں سے خرچ کرو، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ اگر انسان سوچے کہ جب وہ دنیا میں آیا تھا تو اس کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آیا، اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی کچھ نہیں ہوگا پاس، خالی ہاتھ جائے گا۔ تو یہاں دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ ملا اس کو، وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ تو اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو 10 روپے دے دے اور اس کے بعد کہتا ہے نا بیٹا مجھے اس میں یہ پیسے مجھے دے دو، اگر بیٹا واپس اپنے باپ کو لا کے دیتا ہے نا تو باپ خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو کے اسے اور عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میں نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ تو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ اگر میرے راستے میں 100 لگاؤ گے بدلے میں تمہیں 700 ملیں گے، لیکن ملیں گے اس کو جس کا یقین ہو، یقین پختہ ہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا اور لازمی طور پہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سخاوت کرتے، اتنا زیادہ دیتے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ سے کچھ سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں، یعنی پورا ریوڑ اس کو عطا کیا کہ یہ لے جاؤ۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف گیا اور کہنے لگا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انسان کو فاقے کا خطرہ ہی نہیں رہتا، ڈر ہی نہیں رہتا، تو لہٰذا سب مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تاکید ہمیں کی گئی کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اس طرح دینا ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں والد ان کے شہید ہو گئے، خود ایک اکیلے ہیں، بہنیں ہیں، صرف کمانے والا بھی ایک ہے، شادی بھی فوراً کر لی، تو اب اگر اس کو حضور دیتے ہیں کچھ تو وہ لیتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں رہتے تھے کوئی ایسا بہانہ ملے کہ میں اس کو عطا کروں، دے دوں۔ تو ایک موقع پر اس کا اونٹ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اونٹ خریدا اور بدلے میں پیسے وافر مقدار میں عطا کیے، اور جاتے ہوئے اس کا اونٹ بھی اس کو دے دیے۔ یعنی اتنا زیادہ حضور خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں کہ اگر کوئی کہیں سے کچھ پیسے کو مال آ جاتا، خواہ وہ لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہو، شام سے پہلے وہ سارے خرچ ہو جاتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن تقسیم کرنا کس طرح ہے، دینا کسی کو کس طرح ہے کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور پھر اس دینے کا ثواب کب تک باقی رہے گا؟ فرمایا وہ تب تک باقی رہے گا کہ جب تک آپ اس کو جتاؤ گے نہیں۔ ہماری کیا عادت ہوتی ہے، کسی کی آج مدد کر دی اور 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے کے بعد اگر اس کو کوئی کام کہہ دیا کہ میرا یہ کام کر دو، اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی بات نہ مانی، کام نہ کیا، اپنی مصروفیت تھی یا کچھ بھی تھا، تو فوراً اس کو جتاتے ہیں، فلاں مدد پر میں فلاں موقع پہ میں نے تیری مدد کی تھی، تو بڑا احسان فراموش ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ سارا ثواب ضائع۔ تو اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس طرح جو کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر ایک کھجور صدقہ کرے
اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائے. اب احد پہاڑ دیکھیں کتنا بڑا ہے, اگر کھجور کے برابر اس کے ٹکڑے بھی کریں تو وہ بھی کروڑوں بنیں گے. ان کو اتنا زیادہ ثواب کیوں ملتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس ارادے اور اس نیت اور اس یقین کے ساتھ دیتے تھے کہ میں اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سے چاہتا ہوں, کسی دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے, دکھاوے کے لیے, یا دنیا میں کسی سے مطلب حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد نہیں کر رہا. تو جہاں ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی, وہاں پہ یہ بھی ترغیب دی ہے کہ دوسروں کو دینا ہے تو اس کو جتانا نہیں ہے. تو لازمی نہیں کہ انسان لاکھوں کروڑوں خرچ کرے, جتنا حسب توفیق ہو, جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس کی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ مدد نہ کرے. آپ اسکول میں ہو, گھر میں ہو, کہیں بھی ہو, کسی کے کام آ جانا یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے. تو اس لیے سارا اس نیت اور اس عزم اور اس ارادے سے یہاں سے جائیں کہ ہم نے آج کے بعد کسی بھی کوئی بھی ضرورت مند ہمارے سامنے آ گیا, ہمارے پاس آ گیا, تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کی مدد کریں گے. کسی کی پڑھائی کے اندر مدد کر دینا یہ بھی مدد ہے. کوئی لکھ رہا ہے, اس کے پاس قلم نہیں ہے, اس کو قلم دے دینا یہ بھی اس کی مدد ہے. تو سارے اس بات کا ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اگر مدد کریں گے تو اس پہ ہمیں دنیا میں بھی بدلہ ملے گا, اور آخرت میں تو اتنا ثواب کہ وہ گنتی میں شمار بھی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کرتا ہے.